سب سے پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة حرمة عظمة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم رسول من أنفسكم، صدق الله رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمدللہ، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ بتانے سے پہلے آئیے اس آقا انعامدار مدنی کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے بابا سے بولیں صلی اللہ علیہ الحبیب صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم، میرے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک قد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لے آئے، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لے آئے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم لوگ نبی پاک جس دن تشریف لے آئے، ہم لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں الحمدللہ، نبی پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں الحمدللہ اور کرتے رہیں گے۔ نبی کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے ہم لوگ جب نبی کے عید میلاد النبی مناتے ہیں، قسم سے دل میں جتنے تکلیف ہوتے ہیں سب تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ نبی کے جب ہم لوگ نبی کے ذکر کرتے ہیں، دل میں جتنے بھی تکلیف ہو سب تکلیف دور ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم سب نبی کے عید میلاد النبی مناتے ہیں اور الحمدللہ مناتے چلیں گے۔ اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کہے نا سبحان اللہ، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے سب غم عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے سب غم عید میلاد رسول، اور ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ اور بھی شاعر فرماتا ہے اور قلم چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ او عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کا دھول ہوں، کہے نا سبحان اللہ۔ اب نہیں بولے گا تو کب بولیے گا؟ بول لیجئے سبحان اللہ۔ او عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کا دھول ہوں، او عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کا دھول ہوں، اے زندگی تو گوار ہے نا میں بھی غلام رسول ہوں، اے زندگی تو گوار ہے نا میں بھی غلام رسول ہوں۔ آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں نبی کے ذکر کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے نبی کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کبریا نے کیا، اور یہ سارا عالم خطاب الہی مخاطب تھا اور سارا عالم اجتماع ہے۔ خدا نے مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے، پتہ چلا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے، کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جس کو کوئی کبھی بھی مٹا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ذکر کے لیے ذاکر کی بھی ضرورت ہے،
ذکر کے لیے ذاکر کی بھی ضرورت ہے، جس طرح فعل کے بغیر فاعل وجود میں نہیں آ سکتا، جس طرح فعل کے بغیر فاعل وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح ذکر کے بغیر ذاکر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور تیسری بات تو یہ ہے کہ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ ذکر خدا، جس کا ذکر خدا کا ذکر مخلوق کرتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ذکر خالق کے کائنات کرتا ہے، کہے سبحان اللہ۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مگر ایسے بھی ایک دن آنے والا ہے جس دن سب کچھ فنا ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گی، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے کہ کل من علیہ فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایسے بھی ایک دن سب کچھ فنا ہو جائے گی، مگر باقی رہنے والی چیز ہے میرے خدا کی ذات۔ پتہ چلا کہ سب کچھ فنا تو ہو جائے گی، لیکن باقی رہے گا میرے مصطفیٰ کی ذکر، کہے سبحان اللہ۔ جس نے بھی کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو ذکر کو مٹائیں گے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے، میرے مصطفیٰ کا ذکر کو تو مٹانا ناممکن ہے، کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا پڑے گا، جس کو مٹانا ناممکن ہے۔ اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے جو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اسی لیے تو شاعر فرماتے ہیں کہ مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور جو بھی دماغ میں لاتے ہیں، سوچ کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹائیں گے، اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے پہلے سن لیجئے، تب میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے بات کیجئے گا۔ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے کیا کیا مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کہاں کہاں ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر توریت کے صفحات میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر توریت کے پاروں میں ہے، انجیل کے پاروں میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر زمین کے پستی میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی روانی میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر موضوع کی طغیانی میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے ذرہ ذرہ میں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے میرے مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے اذانوں کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے عبادت کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کو ذکر کے مٹانے کے لیے ریاضت کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کو ذکر کے مٹانے کے لیے حقیقت کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کو ذکر کے مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کو ذکر کے مٹانے کے لیے، میرے مصطفیٰ کو ذکر کے مٹانے کے لیے معرفت کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کو ذکر کے مٹانے کے لیے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے قرآن عظیم کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کو ذکر کے مٹانے کے لیے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے توریت کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کے مٹانے کے لیے زبور کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کے مٹانے کے لیے آجان کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے انجیل کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے آسمان کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے زمین کو مٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا پڑے گا، جس کو مٹانا ناممکن ہے۔ اسی لیے تو شاعر قلم چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے تو شاعر فرماتے ہیں
کہ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کوئی ہے سب غم عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کوئی ہے کوئی ہے سب غم عید میلاد رسول، اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ الحمدللہ ہم سب عید میلاد النبی مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، نبی کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم سب کو اللہ پاک تبارک و تعالی اور زیادہ سے زیادہ بولنے میں اور عبادت ریاضت کرنے میں اللہ پاک تبارک و تعالی ہدایت دے۔ میں یہی پر تقریر کو لپٹنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے میرے تقریر پر بولنے میں کسی بھی طریقہ پر غلطی ہو گئی ہو تو آئیے سب مل کر رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار پڑھ لیتے ہیں۔ سب مل کر پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔